عنوان دیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اور رمضان کی صفت بیان کی گئی کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آدمی جب اپنے علاقے میں کسی کو دعوت دے اور اس کا دل اپنے مہمان کو خوش کرنے کا ہو، تو یہ بالائی علاقے کے جو کاغان، ناران اور سوات کے علاقے کے لوگ ہیں، تو کیا خیال ہے وہ اگر جنوری میں دعوت دیں گے تو علاقے کے مہمان خوش ہوگا؟ جنوری میں تو وہاں اتنی سردی ہے کہ مہمان جو ہے وہ ٹھٹر جائے گا۔ اس طرح سے اگر ہمارے سندھ اور پنجاب میں کوئی کسی کو دعوت دے تو جون جولائی میں اگر بلائے تو مہمان کا کیا حشر ہوگا؟ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ قدردانی زمانے کے اعتبار سے بھی مناسبت میں کرتا ہے اور مکان کے اعتبار سے بھی مناسبت سے کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر آپ مہمان بلاتے ہو تو کوشش کرتے ہو کہ اچھے زمانے میں، اچھے موسم میں، اچھے موقع میں وہ آئے، اور جب اس کے لیے آپ جگہ کا انتخاب کرتے ہو اپنے گھر میں بہترین جگہ میں اس کو رکھنے کی کوشش کرتے ہو، اور اگر اس کو اپنے علاقے میں سیر کرانے کے لیے لے جاتے ہو تو اپنے علاقے کے بہترین مقام میں سیر و تفریح کراتے ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ انسان کی فطرت میں سمجھایا ہے، کیونکہ فطرت کی بات آدمی کو آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ اس لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، انسانی فطرت کے مطابق سمجھا دیا کہ اللہ پاک کو رمضان بہت زیادہ عزیز ہے، اور رمضان المبارک کا اللہ کے پاس بڑی قیمت ہے، کیونکہ گھر میں اگر نیا ٹوکرا جس میں ہم لوگ پیاز ٹماٹر ڈالتے ہیں آج بازار سے ہم نے لایا ہو تو گھر کے میلے اور پرانے کپڑے جو ہے ہم اس میں نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی سبزی رکھنے کے لیے۔ اگر پرانی سی صندوق ہے، پرانا سا الماری ہے تو کپڑے اسی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر سونے چاندی اگر کسی کے پاس ہیں یا کچھ پیسہ رقم ہے، وہ صندوق یا الماری میں نہیں بلکہ اس کا اپنا مخصوص ڈبہ ہوگا، اس میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے زمان کا بھی انتخاب اعلیٰ کیا، مکان کا انتخاب بھی اعلیٰ کیا، مقام کا انتخاب بھی اعلیٰ کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سینے کو قرآن کریم کا مکان قرار دیا، اور بیت اللہ اور حرم اور مکہ کو قرآن کریم کی ابتدائی نزول کا مقام قرار دیا۔ پورے روئے زمین میں سب سے قیمتی سرزمین مکہ شریف، پورے انسانیت میں سب سے افضل و اعلیٰ رسول میں سب سے افضل و اعلیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے سینے کو اللہ نے قرآن پاک کے لیے منتخب کیا۔ زمان کے اعتبار سے سب سے افضل زمان رمضان المبارک، رمضان المبارک میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور قرآن کریم خود تمام آسمانی کتابوں کا جامع ہے، اور آسمانی کتابوں میں نازل شدہ احکامات اور نازل شدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے ذریعے ان سب کا خلاصہ قرآن میں موجود ہے۔ کل پرسوں اس موضوع پر بات ہو رہی تھی، علماء کی مجلس تھی اعتکاف پر، تو اعتکاف کے مسائل جب ساتھیوں نے پوچھے، ایک مسئلہ میں نے بتایا
کہ اعتکاف میں اگر کوئی آدمی بھول کر بھی مسجد کے حدود سے ایک قدم باہر رکھا تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو ایک ہمارے ساتھی ہیں مولانا جانتے ہیں حکیم نذیر صاحب، اس نے کہا کہ یار یہ اعتکاف میں اتنی سختی، اس کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اگر بھول کر بھی نماز میں بھول ہو گیا سجدہ سہو دے دو، اچھا روزے میں بھول کر کھا پی لیا روزہ نہ ٹوٹے، بہت سارے احکامات میں بھولنے سے چھوٹ ہے، لیکن اعتکاف میں اس میں کیا راز ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ کتابوں میں جو فلسفہ دیا ہے کہ سابقہ دینوں میں رہبانیت تھی، رہبانیت معنی علاقوں سے نکل کر غاروں میں جا کر کے، خصوصاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں اور یہودیت کے دین میں، یہودیت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے، بنی اسرائیل کے سلسلے کو یہودیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہودیت فی نفس ہی کوئی گالی نہیں ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، مگر بعد میں انہوں نے جب آسمانی کتابوں میں تغیر کیا، حضور کا انکار کیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے پھر گئے تو ایک مستقل بد مذہب کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ تو ان میں رہبانیت تھی، چونکہ اسلام کے بارے میں اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام جامع مذہب ہے، تمام مذاہب کے احکامات، عبادات، قرب الہی کو حاصل کرنے کے خلاصے اس میں ہیں، تو ظاہر رہبانیت کا خلاصہ تو ہونا چاہیے اس میں۔ تو سابقہ رہبانیت یہ تھی کہ لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، گویا کہ انسانوں سے دور رہ کر وہ خود ایک وحشی مزاج بنتے تھے۔ اور اسلام نے کیا کیا کہ خلوت کا موقع مسجد کے اندر دے دیا۔ جنگل میں شیاطین کے مقام زیادہ ہوتے ہیں، جنات کے مقام زیادہ ہوتے ہیں، درندوں کے مقام زیادہ ہوتے ہیں، جس چیز کے ساتھ آدمی وقت گزارتا ہے اس کے اثر کو لیتا ہے، لہذا رہبانیت میں وحشت یقینی طور پر پائی جاتی تھی، قرب الہی سے انکار نہیں ہے، مگر اللہ نے دین اسلام کے اندر اعتکاف مسجد میں کرا کر، اعتکاف مسجد میں فرشتوں کا ماحول، اور مسجد میں نمازیوں کا ماحول، مسجد میں تلاوت والوں کا ماحول، مسجد میں جماعت میں شریک ہونے والے لوگوں میں کسی ولی کا ماحول، کسی فقیر کا ماحول، کوئی غوث قطب ابدال کا ماحول، اور پھر مسجد میں نیک جنات آنے والے، جماعت میں شریک فرشتوں کا ماحول دے کر اللہ نے جہاں رہبانیت دے دی، وہاں پر وحشت سے خالی خالص نورانی فضا دے دی، گویا کہ مسجد میں رہنے کے بعد یہ شخص فرشتے والے اوصاف سے فوراً متصف ہو رہا ہے۔ تو یہاں آسمانی کتابوں کا خلاصہ بھی اور اس کے اندر جو خامیاں تھیں ان سے خالی کر کے دے دیا۔ اعتکاف مانا مسجد میں ٹکے رہو۔ آپ دیکھیں مسجد میں عام طور پر صفائی کی اتنی تاکید ہے، لیکن اعتکاف کے والے کے لیے ٹب لا کر مسجد میں رکھو اور اس کو مسجد کے اندر ٹب کے بیچ ٹب میں اس پر پانی ڈالو، اس کو نہلاؤ، شریعت نے اس کی اجازت دے دی۔ اس سے آدمی سمجھ جائے کہ دین اسلام ہمیں اللہ تک پہنچانے کے لیے کتنا ماحول مہیا کر رہا ہے۔ یہ میں نے بیچ میں ایک نقطہ عرض کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن پاک اعلیٰ کتاب، اعلیٰ مقام، اعلیٰ مکان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ زمان میں اس کو نازل فرما دیا۔ رمضان اور قرآن پاک میں ایک بہت بڑی مناسبت ہے، میں مختصر سے اس کو عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم یہ تبدیلی کا کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں قرآن انقلابی کتاب ہے۔ انقلاب عربی کا لفظ ہے، تبدیل کرنے کا کتاب ہے۔ بالکل اسی طرح سے روزے جو ہیں وہ انسان کے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب معاشرتی زندگی میں انسان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے،
انسان کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہے اور ہمارے اب تک چل رہا ہے، آئندہ قیامت تک چلے گا۔ چونکہ تاریخ ہمارے پیچھے کے زمانے کا ہے، تو انسانی تاریخ میں سب سے برے حالات، بیکار حالات، خراب زندگی جو گزری ہے تاریخ انسانیت میں، وہ عرب دنیا کی گزری ہے۔ عرب دنیا کی معاشرتی زندگی، تہذیبی زندگی اتنی خراب کہ اقوام عالم عرب کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق بنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس سیرت کی کتابوں میں، اسکول کی کتابوں میں ہر مسلمان بچے کو پتہ ہے، جہاں تک ظلم کا بازار ہو عرب کی داستانیں پہلے نمبر پر، بے حیائی کی بات آئے عرب کی داستانیں حضور سے پہلے نمبر پر، جہاں پر سود کی بات آئے عرب کی داستان نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے نمبر پر، اور بے راروی، قتل اور ڈاکہ کی بات آئے عرب کی داستان نبی علیہ السلام سے پہلے نمبر پر ہے۔ بیکاری اور مفت خوری کی بات آئے تو عرب کے لوگ ساری زندگی پڑے رہے، گزارے کے لائق جا کر تجارت کر کے آ کر بیٹھ گئے۔ یہ تاریخ آپ اگر مطالعہ کریں گے، انسانی تاریخ میں آپ کو عرب سے بڑھ کر بدتر حالات کسی کے سامنے نہیں آئیں گے۔ بے حیائی کا عالم تو اتنا کہ جیسے معذرت کے ساتھ یہاں اب آپ لوگ جو ہے کریم کے اور یہ بائکیا وغیرہ چلتے ہیں، اس وقت ایسے لوگ بھی تھے جو خواتین کو یرغمال بنا کر دوسرے علاقوں سے اٹھا کر ان کو جو ہے بے حیائی کے طور پر چلاتے تھے اور ان کی کمائی کو بڑے فخر سے کھاتے تھے۔ سود کا عالم یہ تھا کہ کوئی بندہ سود سے خالی نہیں تھا، یہاں تک کہ جب سود کی حرمت کا حکم آیا، سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو کہا کہ عباس آپ کا لوگوں کے اوپر جو سود ہے وہ ختم، ابھی قرآن نے سود کو حرام کرا دیا۔ اس طرح سے ظلم کی بات سیرت کی کتابوں میں، اسکول میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تھوڑے سے جھگڑے پر، معمولی سے جھگڑے پر 120 سال تک دو خاندانوں میں جھگڑا چل رہا تھا، اس میں 2-3 نسلیں چلی گئی، اور کسی کا گھوڑا دوسرے سے آگے گزر گیا، لڑائی جیسے آج کل موٹر سائیکل کوئی آگے گزارے، گاڑی گزارے، کوئی کسی نے جو ہے اپنا کپڑا دوسرے کے سامنے یوں ہلایا، اس پر لڑائی۔ غرضے کے خواتین کے ساتھ ظلم کی وہ انتہا، اگر کسی خاتون کا شوہر مر جائے تو کہیں اس کی نحوست سے مرا ہے، اس کو ایک کونے میں کسی پرانے کمرے کے اندر وہاں بند کر دیں، جانور کے کتے کی طرح اس کے سامنے روٹی پھینکتے، اس کو صفائی ستھرائی کی بھی پوری زندگی اجازت نہ ہوتی، جب تک اسی حالت میں وہ مر جاتی، دوسری شادی کرنا دور کی بات۔ میراث تو یہ کوئی پوچھنے کا چیز ہی نہیں تھا۔ اب اس ماحول کو ذہن میں رکھنے کے بعد معاشرتی طور پر آج پوری دنیا پریشان ہے، آج بے حیائی کے عالم سے سارے لوگ پریشان ہیں۔ ہر آدمی جو ماضی قریب کے زمانے سے پیچھے دیکھتا ہے تو شکایت کرتا ہے کہ بے حیائی ہے، شکایت کرتا ہے کہ ٹھگی بڑھ گیا ہے، شکایت کرتا ہے کہ جھوٹ بڑھ گیا ہے، شکایت کرتا ہے کہ ظلم بڑھ گیا ہے۔ غرضے کے ہر قسم کی شکایات موجود ہیں۔ تو زمانے میں یہ چیزیں پھرتی آئی ہیں، لیکن تاریخ بتاتا ہے سب سے یہ گندی حالتیں سب سے آخری پوائنٹ میں حضور کے زمانے سے قبل تھے اور اس کے بعد رہے ہیں اور آج بھی ہیں، لیکن اس کا حل کہاں ہے؟ آج دنیا اس کا حل یورپ کے نظام کو دیکھتی ہے، اور ہم اپنے مجلسوں میں کہتے ہیں برطانیہ میں تو بڑا اچھا نظام ہے، امریکہ میں بڑا اچھا نظام ہے، وہ فلاں ملک میں تو ٹریفک کا ایسا نظام ہے، وہ فلاں جگہ میں جو ہے عدالت کا ایسا نظام ہے۔ یہ ہماری بڑی کمزوری ہے، ہم نے اسلام کا بھی مطالعہ نہیں کیا، تاریخ انسانیت کا کوئی مطالعہ کیا تو سمجھا نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب نبی علیہ السلام کے زمانے سے قبل یہ آلات عروج پر تھے، اس سے آخری کوئی پوائنٹ نہیں تھا برائیوں کا۔ اب اللہ نے کیا کیا، وہاں اس وقت جو ہے یورپ اور امریکہ جیسے طاقتیں موجود تھے جو تہذیب و تمدن میں اس زمانے میں ایسے مشہور تھے جیسے آج آپ کا مغربی دنیا مشہور ہے، اور مال و دولت میں ایسے مشہور تھے۔
جیسے آج چائنا اور امریکہ اور آپ کے بڑے بڑے سرمایہ دار ملک جو ہے مشہور ہیں، جن کو کیسر و کسریٰ کہا جاتا تھا، لیکن عرب کی دنیا نے ان سے اثر نہیں لیا، ان لوگوں نے عرب کی اصلاح نہ کر پائی۔ اگر عرب کی اصلاح ہوئی، پھر عرب کے توسط سے پورے کائنات کے اندر انقلاب آیا، تو غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق کے آیات نازل ہوئے، جس سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ وہ عقیدے کی تبدیلی شروع ہوگی۔ جنہوں نے 360 بت سے زائد بت جو ہے بیت اللہ کے اندر رکھے تھے، میں مانتا ہوں نوح علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں شرک تھا، لیکن اتنے بت نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شرک تھا، اتنے بت نہیں تھے، بلکہ ان کے زمانے کے 4-5 بتوں کے مشہور کے نام قرآن پاک میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر حرم مکہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں روزانہ کے طور پر ایک بت کی عبادت کرتے تھے، ایک بت کو خدا مانتے تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر کام کے لیے الگ خدا کو مانتے تھے، بچے کے لیے الگ، بارش کے لیے الگ، بیماری کے لیے الگ، سہولت کے لیے الگ، کاروبار کی ترقی کے لیے الگ، غرضے کے ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بنائے تھے۔ عقیدہ اس درجے پہ تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوا، قرآن کا جب نزول ہوا، قرآن کریم نے حضور کے 3 ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ ایک قرآن کریم کی تلاوت کا، دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، جیسے قرآن کریم کی آیات ان پر پڑھے جاتے تو ان کا دل جو ہے عقیدہ شرک سے پاک ہو جاتا، اعمال سیئہ سے ان کی زندگی صاف ہو جاتی، ان کے اخلاق برے سارے ختم ہو جاتے اور اچھے اخلاق ان میں پیدا ہو جاتے۔ وہ دشمنیاں جو اور وہ مال کی محبت کہ ٹکے پیسے کے لیے دوسرے سے مانگنا، اپنا حق نہیں دیا، اس کو قتل کر دیا، اور دوسرے کا حق روکے رکھا، وہ مانگ رہا ہے، یہ طاقتور ہے نہیں دے رہا، ظلم و تشدد کی بازاریں لمحے میں ختم ہو گئیں۔ وہ تکبر کے سارے جو ہے بڑے بڑے مینارے لمحوں میں گر گئے۔ یہاں جو ہے بلال اور عمر کا فرق ختم ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، بہت سارے صحابہ کرام دروازے پہ اجازت لے کر آتے ہیں، اندر اپنے کام کے بارے میں عرض کرتے ہیں۔ ترتیب یہ ہوتی تھی کہ نمبر وار آیا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف فرمائیں، اور بہت سارے دوسرے صحابہ جو قوم کے لحاظ سے سردار ٹائپ کے ہیں، مرتبے کے لحاظ سے بڑے لوگ ہیں، قبیلے کے لحاظ سے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو اسی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طرف سے حضرت بلال کو بلایا گیا، دوسرے سارے انتظار میں ہیں۔ تو یہاں ایک صحابی نے کہا یار دیکھو ہم لوگ اتنے بڑے قبیلے والے ہیں، حضرت عمر نے ہماری توہین کی، بلال کو پہلے بلا لیا، ہمیں جو ہے بعد میں ابھی تک نہیں بلایا، بعد میں بلائیں گے۔ تو ایک صحابی نے کہا خبردار، بولنے کا حق نہیں آپ کو، حضرت عمر نے ہماری توہین نہیں کی، ہماری جو ہے ہماری حیثیت کا اس نے رعایت رکھا۔ وہ زمانہ تھا جب ہماری تلواریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھتی تھیں، تو اس وقت بلال کوڑے کھا رہا تھا اور پتھر اس کے سینے پر تھے، تپتی ہوئی ریت پر لیٹا ہوا تھا، وہ مسلمان ہوا، اس کا حق بنتا ہے کہ اسلام میں اس کو پہلے صف کے لوگوں میں جگہ دیا جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اسلام نے یہ چیز پیدا کی۔ تو روایت میں آتا ہے جس صحابی نے یہ اعتراض کیا تھا فوراً استغفار پڑھنے لگا کہ واقعی اس کا حق ہم سے آگے ہے، اس کا حق ہم سے آگے ہے۔ یہ فرق کس نے ختم کیا؟ بڑے اور چھوٹے کا، گورے اور کالے کا، مالدار اور غریب کا، سردار اور عام کا، یہ اسلام نے ختم کیا۔ اور یہ سارے بد اخلاقیاں اسلام نے جو ہے ان کے اندر سے نکالی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کوئی باہر سے آیا ہوا مذہب نہیں ہے، اسلام قرآن کریم کی ترجمے کا نام ہے اسلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں تبدیلی قرآن سے آئی، نفوس کی تبدیلی، عقائد کی تبدیلی، اعمال کی تبدیلی، اخلاق کی تبدیلی، معاشرت کی تبدیلی، اور اس طرح سے نظام کی تبدیلی، یہ قرآن پاک کی وجہ سے آیا۔ جہاں نظام کی بات آتی ہے، ایک قبیلہ کی ایک خاتون جس کا نام فاطمہ ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے
نبی علیہ السلام کے مجلس میں صحابہ کرام کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ چہیتے سمجھے جاتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ آج اگر کوئی کہے فلاں قاری صاحب جو ہے معتمم کا چہیتا ہے، فلاں طالب علم معتمم کا چہیتا ہے، تو اس طالب علم اور قاری صاحب کو لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہاں صحابہ کی جماعت سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ اسامہ تو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ حضور کے چہیتے ہیں۔ فاطمہ نامی عورت چوری کرتی ہے اور بڑے گھرانے کی ہے، اس کے خاندان کے لوگ صحابہ میں آ کر مشورہ کرتے ہیں کہ یار کیا ہونا چاہیے، اس عورت کا ہاتھ کٹے گا اور بعد میں اس سے عیب کی وجہ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ہم سفارشی بندہ بھیجیں تاکہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹا جائے یا اس کے بدلے میں فدیہ قبول کیا جائے۔ تو صحابہ کہتے ہیں بھائی حضور کے سامنے تو کس کو گنجائش ہے بات کرنے کی، البتہ اسامہ نبی علیہ السلام کا چہیتا ہے، اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ الگ داستان ہے کہ اسامہ کون ہے، یہ اسلام تھا۔ اسامہ حضور کے غلام کے بیٹے ہیں جس کو نبی علیہ السلام نے اتنا محبت دیا، یہ اسلام ہے جس نے اس چیز کی تمیز ختم کر دی۔ حضرت زید حضور کے غلام تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو ہبہ کیا، حضور نے ان کو آزاد کر کے فرمایا زید اخونا، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ پھر زید کا خاندان آیا، فضائل اعمال میں بھی آپ نے پڑھا ہے، چچا وغیرہ آئے لے جانے کے لیے، حضور نے اختیار دے دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق اتنے تھے کہ حضرت زید نے اپنے خاندان والوں کو کہا مجھے تم سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ان سے مجھے محبت جو ملی ہے وہ آپ سے نہیں مل پائے گی، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ یہ اسامہ ان کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنے چاہتے تھے۔ بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت عمر عبداللہ بن عمر ایک نوجوان کو کسی مسئلے پہ ڈانٹتے ہیں، پھر جب اس سے پوچھتے ہیں مسجد نبوی کے اندر کہ یہ کون ہے، کسی نے کہا کہ یہ اسامہ کا نواسہ ہے، اسامہ کا نواسہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سر نیچے کیا اور فرمایا خدا کی قسم اگر آج حضور زندہ ہوتے تو جس طرح سے اس کے نانا اسامہ سے، اسامہ کے باپ زید سے محبت کرتے تھے تو آج اس سے بھی محبت کرتے، مجھ سے وہ محبت نہ کرتے اتنا زیادہ، اس لیے معذرت کیا کہ میں نے آپ کو ڈانٹا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ